تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے کہا ہم ایکریمیا میں ہیں، یہاں کی نیوی سے آپ دوز اڑاؤ اور جزیرے پر پہنچ جاؤ، پھر جو ہوگا وہاں دیکھا جائے گا۔ تنویر نے جواب دیا کمال ہے، اس قدر سادہ اور آسان تجویز، حد ہے، میں ہاں 1 گھنٹے سے مغز ماری کر رہا ہوں، چلو اٹھو ساحل پر چلتے ہیں۔ ہاتھ دے کر کسی آپ دوست کو روکیں گے اور اس پر بیٹھ کر سانکارا روانہ ہو جائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے پہلے صفدر کی تجویز پر بھی اسی طرح کا مذاق اڑایا تھا اور اب میری بات کو بھی مذاق میں اڑا رہے ہو۔ چلو میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں اکیلا ہی ایکریمیا کی آپ دوست کو حاصل کر لوں گا، تنویر نے بری طرح بھڑکتے ہوئے کہا۔ رہنے دو تنویر، آپ دوست چرانا تو شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن اسے چرا کر سانکارا تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس پورے علاقے میں ایکریمیا کا انتہائی جدید اور مکمل نظام قائم ہے۔ آپ دوست حرکت میں آتے ہی گھیر لی جائے گی، صفدر نے کہا تو تنویر نے منہ بنا لیا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، ہاور نے کہا۔ تم ہی باقی رہ گئے تھے، عمران نے جواب دیا۔ اور ہاور ہنس پڑا۔ آپ تجویز تو سن لیں، پسند نہ آئے تو بے شک قبول نہ کریں، ہاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ قبول کا لفظ تو میں نے صرف ایک ہستی کے لیے ریزرو رکھا ہوا ہے، البتہ تمہاری تجویز منظور کی جا سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار صفدر اور ہاور بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ تنویر کے چہرے کے اعصاب تن سے گئے۔ ظاہر ہے عمران کا یہ فکرہ سب کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ چلیے منظور نامنظور کی بات کر لیتے ہیں، ہاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں اگر قبول پر ہی اصرار ہے تو تنویر یہ لفظ بول دے گا، اور کچھ قبول کرنا اس کی قسمت میں نہ ہو تو تجویز تو قبول ہو سکتی ہے، آخر یہ بھی تو مونس ہی ہے، عمران نے کہا۔ اور صفدر اور ہاور ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تم اپنی یہ بکواس بند نہیں کر سکتے؟ تنویر نے انتہائی بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بالکل کر سکتا ہوں، بلکہ ہمیشہ کے لیے بند کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ تم وعدہ کرو کہ میرے بند کرتے ہی تم شروع کر دو گے، عمران نے کہا۔ اور ایک بار پھر کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ اس بار تنویر بھی ہنس پڑا تھا۔ تم جیسا ڈھیٹ شاید ہی آئندہ کبھی پیدا ہو، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پیدا ہونے کا موقع تو اس قبول کے بعد آتا ہے، تم تجویز قبول کرو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر وہ سب ہنسنے لگے۔ ہاں تو جناب ہاور صاحب آپ کو یہ تجویز پیش کر رہے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے ہاور سے کہا۔ عمران صاحب یہ تنظیم صرف اس جزیرے پر مستقل طور پر رہنے والوں تک ہی محدود نہیں ہو سکتی، لازماً اس تنظیم کے چند سرکردہ افراد یہاں ایکریمیا میں بھی موجود ہوں گے، اگر ہم انہیں کسی طرح تلاش کر لیں تو ان کے میک اپ میں آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں، بعد میں جو ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، کم از کم وہاں پہنچ جائیں گے، ہاور نے کہا۔ او ویری گڈ، یہ واقعی قابل عمل تجویز ہے، اگر اس چیف ڈین کے آدمی تلاش کر لیے جائے جن پر اسے شک نہ ہو تو ہم واقعی آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں، اور ایک بار وہاں پہنچنا مسئلہ ہے، بعد میں ہم حالات کے مطابق کام کر لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہاور کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ لیکن کیا ایسے آدمیوں کی تلاش کے لیے اخبار میں اشتہار دو گے؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مسئلہ تو ہے، لیکن اگر ہم ڈیوڈ کے کسی خاص آدمی کو پکڑ لیں تو یقیناً کسی نہ کسی کلو کا علم ہو سکتا ہے، ہاور نے کہا۔ گڈ، آج واقعی ہاور کا ذہن تیزی سے کام کر رہا ہے۔ میں نے کیپٹن شکیل کی جگہ ہاور کی ٹیم میں نامزدگی پر جب ایکس 2 سے بات کی تو اس نے کہا تھا کہ ہاور کا ذہن ایکریمیا ایئرپورٹ پر اترتے ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ایکریمین لڑکیاں ہاور کی ذہانت کے لیے ڈی چارجر بیٹریوں کا کام کرتی ہیں، عمران نے کہا، اور کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا جس پہ ہاور کی ہنسی بھی شامل تھی۔ اس بار واقعی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ چیف نے تنویر، مجھے اور ہاور کو ہی کیوں آپ کے ساتھ بھیجا ہے، باقی ساتھیوں کو کیوں نہیں بھیجا، صفدر نے کہا۔ میں نے بھی بات کی تھی، چیف کا جواب تھا کہ کام تیز رفتاری سے ہونا ہے اور یہ تینوں ایسے معاملات میں ورلڈ ریس چیمپئن ہیں، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ گولڈن بار دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈیوڈ سے بات کراؤ، میں رچمنڈ بول رہا ہوں، ولنگٹن سے، عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ مینیجر ولسن سے بات کر لیں جناب، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو، ولسن بول رہا ہوں، مینیجر گولڈن بار، ولسن نے کہا۔ میں ولنگٹن سے رچمنڈ بات کر رہا ہوں، ڈیوڈ سے بات کراؤ، ٹی اے کے بارے میں ایک اہم بات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ ٹی اے؟ او مسٹر رچمنڈ، باس ڈیوڈ کو ہلاک کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہلاک کر دیا گیا ہے؟ کب؟ کس نے کیا ہے؟ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ عمران کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ سختی نمایاں تھی۔ آپ کو اطلاع کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ سے پہلے تو کبھی نہ ہی باس کی بات ہوئی ہے اور نہ میری، حالانکہ میں ان معاملات میں باس کا نمبر 2 ہوں، دوسری طرف سے ولسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
تم کیسے نمبر 2 ہو ولسن کہ تمہیں مخصوص کوڈ کا ہی علم نہیں ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ ٹی اے کے حوالے کے بعد ہر بار وہی آواز اور وہی نام دہرایا جائے گا؟ عمران نے اس بار سخت لہجے میں کہا، او تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے ہوگا، بہرحال باس ڈیوڈ کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ہلاک کرنے والا گروپ پاکیشیائی ہے۔ پاکیشا سیکرٹ سروس سے متعلق دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ پاکیشا سیکرٹ سروس تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فرانکو کو جانتے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں کیوں؟ عمران نے جواب دیا۔ تو تفصیل آپ فرانکو سے براہ راست پوچھ لیں، یہ معلومات اس کی مہیا کردہ ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہ اس وقت کہاں ملے گا؟ عمران نے پوچھا۔ ٹریسا بار میں، اور اس نے کہاں جانا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ ہمارا تعلق پاکیشا سیکرٹ سروس سے ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ فرانکو کون ہے اور ہمارا پتہ اسے کیسے چلا ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، کیسے؟ اس بار سب ساتھیوں نے چونک کر پوچھا۔ فرانکو ایکریمیا کی ایک خفیہ تنظیم ہوک لائن کا معروف ایجنٹ ہے۔ اس سے پہلے پاکیشا سیکرٹ سروس کا کئی بار واسطہ پڑ چکا ہے۔ 1 سال پہلے بھی کافرستان میں ہوک لائن سے ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ میں نے جب ڈیوڈ کی گردن پر پیر رکھ کر معلومات حاصل کی تھی، میں نے تو اسے زندہ چھوڑ دیا تھا، لیکن شاید وہ زندہ نہ رہ سکا تو یقیناً فرانکو تک جب یہ طریقہ قتل پہنچا ہوگا تو وہ فوراً سمجھ گیا ہوگا کہ یہ طریقہ علی عمران نے استعمال کیا ہے، اور چونکہ ہماری تعداد 4 تھی اسی لیے اس نے پاکیشا سیکرٹ سروس کا آئیڈیا لگا لیا ہوگا، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ فرانکو یقیناً اس ٹرانسکواڈ کا خاص آدمی ہوگا، ہاور نے کہا۔ ہاں ہے، کیونکہ ٹرانسکواڈ کے چیف ڈین کے متعلق جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق ڈین کا تعلق بھی ایکریمیا کی خفیہ ایجنسیوں سے رہا ہے، پھر بعد میں وہ یہودی ہونے کی وجہ سے اسرائیل شفٹ ہو گیا تھا، اسی لیے یقیناً اس فرانکو کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے، عمران نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر چلو اس فرانکو کو گھیرتے ہیں، تنویر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ سنو، یہ فرانکو خاصا گھاگ آدمی ہے، اور اگر اس نے ہمیں پہچان لیا ہے اور اس کا کوئی تعلق بھی ٹرانسکواڈ سے ہے تو پھر یقیناً اس کے آدمی اس وقت پورے ناراگ میں ہماری تلاش کر رہے ہوں گے۔ ہم چونکہ اس کوٹھی سے باہر ہی نہیں نکلے اسی لیے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے، اسی لیے اب ہمیں میک اپ بدلنا ہوگا، لباس بھی، اور علیحدہ علیحدہ ہو کر ٹریسا بار پہنچنا ہوگا۔ عمران نے کہا، اوکے، لباس تو واپسی پر آپ لے ہی آئے تھے اور میک اپ باکس میں موجود ہے، صفدر نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی باقی ساتھی بھی کھڑے ہو گئے، پھر انہیں میک اپ اور لباس تبدیل کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا، اور پھر وہ ایک ایک کر کے کوٹھی سے نکلے اور آگے بڑھ گئے۔ عمران نے انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ ٹریسا بار پہنچ کر اس وقت تک حرکت میں نہیں آئیں گے جب تک عمران انہیں اشارہ نہ کرے یا ریڈ کوشن نہ دے، اور عمران خود پہلے اس فرانکو تک پہنچے گا۔ کوٹھی سے نکل کر عمران پیدل چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر ایک ٹیکسی روک کر اس نے اسے ٹریسا بار چلنے کا کہا، اور رکبی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور تقریباً 1 گھنٹے تک شہر کی سڑکوں پر گھومنے کے بعد ٹیکسی نے اسے ٹریسا بار کے سامنے پہنچا دیا، کیونکہ ٹریسا بار شہر کے وسطی علاقے سے کافی دور واقع تھا۔ گو یہ علاقہ بھی خاصا کاروباری علاقہ تھا، لیکن پھر بھی یہ مضافاتی علاقہ ہی کہلایا جاتا تھا۔ ٹریسا بار کی عمارت خاصی وسیع اور جدید انداز کی بنی ہوئی تھی، اس کا ایریا بھی خاصا بڑا تھا، اور اس ایریے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بار تو پرانی ہے لیکن عمارت جدید بنائی گئی تھی، ورنہ آج کل تو ناراک میں انچوں کے حساب سے زمین فروخت ہوتی اور خریدی جاتی تھی۔ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا اور اطمینان سے چلتا ہوا وہ بار کی طرف بڑھ گیا۔ بار میں آنے جانے والے لوگ عام سے لوگ تھے، ان میں کاروباری افراد کی اکثریت تھی، بہرحال زیر زمین دنیا کے افراد ان میں شامل نہ تھے، اس لیے عمران سمجھ گیا تھا کہ یہ بار زیر زمین سرگرمیوں کا گھر نہیں ہے۔ بار ہال تقریباً بھرا ہوا تھا، لیکن چند میزیں خالی بھی تھیں، ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر بنا ہوا تھا، اور عمران اندر داخل ہو کر اسی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے 2 ایکریمین لڑکیاں سروس دینے میں مصروف تھیں۔ جی فرمائیے، ایک لڑکی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کیا یہاں سے ٹیلی فون کر سکتا ہوں یا مجھے باہر پبلک بوتھ پر جانا ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ ادھر فون روم موجود ہے جناب، وہاں سے کال کر لیں، لڑکی نے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران شکریہ کہہ کر ادھر بڑھ گیا۔ فون روم میں کوئی اٹینڈنٹ موجود نہیں تھا اور کمرہ بھی ساؤنڈ پروف تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ کاروباری افراد کی سہولت کے لیے یہ ساؤنڈ پروف کمرہ بنایا گیا ہے۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ٹریسا بار کے فرانکو کا خاص نمبر دیجیے، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے فوراً ہی ایک نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔
फ्रांको बोल रहा हूँ, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। रिचमंड बोल रहा हूँ, वेलिंगटन से टीए इंचार्ज। इमरान ने लहजा बदलकर बात करते हुए कहा, ओ तुमने शायद पहले गोल्डन बार फ़ोन किया था। दूसरी तरफ से फ्रांको ने चौंक कर कहा, हाँ, और वहाँ विल्सन ने बताया है कि डेविड को किसी पाकिस्तानी ग्रुप ने हलाक किया है और तुमने उसे ये इत्तला दी है। इमरान ने कहा, हाँ, मगर तुम्हारा नाम तो पहले कभी सामने नहीं आया। तुम अचानक कहाँ से टपक पड़े हो? इस बार फ्रांको ने सख्त लहजे में कहा, इस बात को छोड़ो, डेविड की एक खास अहमियत है और मैंने चीफ डीन को इस बारे में तफसीली रिपोर्ट देनी है, इसीलिए तुम मुझे तफसीलात बता दो। इमरान ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे चीफ से मेरी बड़ी तफसीली बात हो चुकी है। फ्रांको की फाहराना आवाज़ सुनाई दी, ओ फिर ठीक है, फिर मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है? शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस कॉल से उसने दो बातों का पता चला लिया था। एक तो ये कि फ्रांको का राब्ता डीन से है और दूसरा ये कि फ्रांको अपने दफ्तर में मौजूद है। इमरान फ़ोन रूम से बाहर आ गया और फिर उसने काउंटर पर फ़ोन का बिल अदा कर दिया। हेलो मिस्टर, इमरान ने करीब से गुजरते हुए एक वेटर को रोकते हुए कहा। यस सर, वेटर ने रुक कर पूछा। चीफ फ्रांको का दफ्तर कहाँ है? इमरान ने सरसरी से लहजे में कहा। बाएं तरफ राहदारी में सबसे आखिर में, वेटर ने जवाब दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। इमरान सर हिलाता हुआ बाएं तरफ को बढ़ गया और फिर थोड़ी देर बाद वो एक दरवाजे पर पहुंच चुका था। बाहर फ्रांको की नेम प्लेट भी मौजूद थी। दरवाज़ा बंद था। इमरान ने उसे धकेलने की कोशिश की लेकिन वो अंदर से बंद था। इमरान ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? साथ ही दीवार पर लगे हुए माइक से फ्रांको की आवाज़ सुनाई दी। विल्सन। इमरान ने मुंह से गोल्डन बार के विल्सन की आवाज़ निकाली। विल्सन। फ्रांको की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया और इमरान तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया। ये एक दफ्तर नुमा कमरा था जिसमें एक बड़ी सी मेज़ के पीछे ठोस जिस्म का मालिक फ्रांको बैठा हुआ था। विल्सन, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा और साथ ही मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। विल्सन, मगर, फ्रांको ने हैरत भरे लहजे में कहा और लाशौरी तौर पर मुसाफे के लिए बड़े हुए हाथ में हाथ दे दिया। मगर दूसरे लम्हे वो यकलहत एक जोरदार झटके से चीखता हुआ उछलकर साइड पर जा गिरा। उसी लम्हे इमरान की लात बिजली की सी तेजी से हरकत में आई और फ्रांको का सिमटता हुआ जिस्म एक झटके से सीधा हो गया। कनपट्टी पर पड़ने वाली मखसूस अंदाज की एक ही भरपूर ज़रब ने उसे बेहोश कर दिया था। हालांकि वो हाथ से मजबूत असाब का मालिक नजर आ रहा था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने अकबी दीवार में मौजूद दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया। दूसरी तरफ एक तंग सी राहदारी थी जिसके एहतमाम पर सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। इमरान तेजी से मुड़ा और उसने झुककर फ्रांको को कांधे पर लादा और इस दरवाजे को क्रॉस करके राहदारी में आ गया। उसने दरवाज़ा बंद करके उसे अंदर से लॉक कर दिया और फिर वो उसे उठाए राहदारी के इख्तिताम पर पहुंच गया। आखिर में मौजूद सीढ़ियां उतरता हुआ वो एक और दरवाजे पर पहुंच गया। ये दरवाज़ा भी बंद था। इमरान ने लात मारकर दरवाज़ा खोला तो दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा था, लेकिन इस कमरे की अकबी दीवार में भी एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था। इमरान तेज़ी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर इस दरवाजे को खोलकर जैसे ही वो दूसरी तरफ आया, बेइख्तियार चौंक पड़ा। दूसरी तरफ एक बरामदा था जिसके सामने एक नीले रंग की कार मौजूद थी। इमरान ने जल्दी से कार के अकबी दरवाजे को खींचा तो दरवाज़ा खुल गया। इमरान ने फ्रांको को अकबी सीटों के दरमियान लटाया और फिर दरवाज़ा बंद करके वो मुड़कर ड्राइविंग सीट के दरवाजे पर पहुंच गया। ये दरवाज़ा भी खुला हुआ था। इमरान तेज़ी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और चंद लम्हों की कोशिश के बाद वो इग्निशन की तारें तोड़कर और उन्हें मखसूस अंदाज में जोड़कर इंजन स्टार्ट करने में कामयाब हो गया। ये बार का अकबी हिस्सा था और इस तरफ कोई आदमी नहीं था, शायद फ्रांको के अपने इस्तेमाल में रहता था। इमरान ने तेज़ी से कार को टर्न दिया और फिर उसे चलाता हुआ साइड से होकर सामने के रुख आया और दूसरे लम्हे वो इसे फाटक से बाहर निकालकर सड़क पर पहुंच गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने कार एक साइड रोड पर मोड़ दी और फिर एक साइड पर रोककर उसने जल्दी से हाथ में बंधी हुई घड़ी का विंड बटन खींचा और सुइयों को घुमाकर मखसूस हिंसों पर लेकर आकर उसने विंड बटन को मजीद खींचा तो डायल पर एक हिंसा तेजी से जलने बुझने लगा। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने घड़ी को मुंह से लगाते हुए तेज लहजे में कहा। यस सफदर, अटेंडिंग यू ओवर। कुछ देर बाद घड़ी से सफदर की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैं वापस कोठी जा रहा हूँ, तुम बाकी साथियों को लेकर वापस पहुँच जाओ, लेकिन इसी तरह अलहदा अलहदा आना, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और विंड बटन को दोबारा दबाकर उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और दूसरे लम्हे कार को आगे बढ़ाए ले गया। फिर ऐसी सड़कों पर से गुजरकर जिस पर ट्रैफिक कम थी, आखिरकार वो हैरो आफियत के साथ इस कॉलोनी में पहुंच जाने में कामयाब हो गया जिसमें उनकी रहाइश गाह थी। कार को फाटक के सामने रोककर वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और बिजली किसी तेज़ी से साइड फाटक को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। इससे जाते हुए इमरान ने बंद नहीं किया था, सिर्फ स्टून से लगाकर छोड़ दिया था।
پھر اس نے بڑے پھاٹک کو کھولا اور باہر آ کر ایک بار پھر کار میں بیٹھا اور دوسرے لمحے کار کھلے پھاٹک سے ہوتی ہوئی سیدھی پوسٹ میں جا کر رک گئی۔ عمران کار روک کر ایک بار پھر تیزی سے باہر نکلا اور تقریباً دوڑنے کے انداز میں وہ کھلے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک بند کیا اور پھر سائیڈ پھاٹک سے باہر آ گیا۔ وہ اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے ویسے ہی نظارہ کرنے کے لیے باہر آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ وہ صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کہیں فرانکو کے آدمیوں نے اس کی کار کو اس کوٹھی میں داخل ہوتے تو نہیں چیک کر لیا، لیکن جب ادھر ادھر جائزہ لینے کے بعد اسے کوئی مشکوک بات نظر نہ آئی تو وہ واپس جانے کے لیے مڑنے ہی لگا تھا کہ اسے دور سے تنویر آتا ہوا دکھائی دیا۔ عمران مڑ کر اندر داخل ہوا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے فرانکو کی طرف سے فکر تھی کہ کہیں وہ ہوش میں نہ آ جائے، اور پھر ابھی اس نے کار کا عقبی دروازہ کھولا ہی تھا کہ تنویر اندر داخل ہوا۔ تنویر وہیں رکو اور باقی ساتھیوں کے آنے کے بعد انہیں باہر نگرانی پر چھوڑ کر خود اندر آ جانا۔ عمران نے بے ہوش فرانکو کو عقبی سیٹوں کے درمیان سے باہر کھینچتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ یہ فرانکو ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر فرانکو کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اندر جا کر اس نے اسے ایک کرسی پر ڈالا اور پھر اس کی نبض چیک کی۔ ابھی فرانکو کے فوری طور پر ہوش میں آنے کے آثار نظر نہ آ رہے تھے، اسی لیے وہ تیزی سے مڑا اور چند لمحوں بعد وہ سٹور سے رسی کا بنڈل اٹھا کر واپس کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ تنویر اندر داخل ہوا۔ یہ کیسے ہاتھ آ گیا؟ تنویر نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ پہلے اسے باندھ لیں پھر بات کریں گے، عمران نے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور چند لمحوں بعد رسی کی مدد سے فرانکو کو کرسی سے اچھی طرح باندھ دیا گیا۔ اب ٹھیک ہے، صفدر اور ہاور پہنچ گئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں، ابھی صفدر پہنچا ہے، تنویر نے کہا۔ آؤ، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جب وہ دونوں پوسٹ میں پہنچے تو اسی لمحے ہاور بھی پھاٹک سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ صفدر پوسٹ میں ہی موجود تھا۔ تنویر نے بتایا ہے کہ آپ فرانکو کو لے آئے ہیں، کیا یہ اسی کی گاڑی ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس نے بار میں پہنچنے سے لے کر کار سمیت باہر آنے اور صفدر کو کال کرنے کے واقعات مختصر طور پر بتا دیے۔ او گڈ، یہ تو اچھا ہو گیا، ورنہ وہاں اس سے تفصیلی پوچھ گچھ نہ ہو سکتی، صفدر نے کہا۔ میں تو یہی سوچ کر اسے عقبی طرف لے گیا تھا کہ دفتر کی بجائے کسی اکیلے کمرے میں پوچھ گچھ کروں گا، لیکن پھر عقبی طرف جب کار نظر آئی تو میں نے اسے یہاں لے کر آنے کا پروگرام بنا لیا۔ ویسے اس کی یہ مخصوص کار ہے اور اس کے آدمی ظاہر ہے شہر میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، اسی لیے میں اس کار کو ان کی نظروں سے چھپانا چاہتا ہوں۔ کالونی میں جا کر کسی خالی جگہ اسے چھوڑنا بھی حماقت ہوگی، کیونکہ اس طرح انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ خود کار لے کر کہیں گیا ہوا ہے اور یہاں اسے اور کوئی چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اسٹور میں بڑے اخبارات کے بنڈل اٹھا کر اس کار کی عقبی طرف اور اوپر ڈال دیں، عمران نے کہا۔ نہیں، اس کی یہاں موجودگی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، ساتھ والی کوٹھی خالی ہے، میں یہاں سے اندر کود کر اس کا پھاٹک کھولتا ہوں۔ ہاور تم کار لے کر باہر اس کوٹھی میں لے آؤ، صفدر نے کہا۔ او گڈ، ایک ہاور کیا؟ سب کے ذہن ہی تیز ہو گئے ہیں یہاں، عمران نے کہا اور مسکراتا ہوا واپس عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ کار کی موجودگی سے وہ الجھا ہوا تھا، کیونکہ کار کی موجودگی سے کسی بھی لمحے ان کی کوٹھی ٹریس ہو سکتی تھی، جبکہ وہ فوری طور پر کوٹھی چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن صفدر نے واقعی بہترین انداز میں مسئلہ حل کر دیا تھا۔ وہ جب دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں فرانکو بندھا ہوا موجود تھا تو عمران چونک پڑا، کیونکہ فرانکو ہوش میں آ چکا تھا اور رسیوں کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ گڈ، تو تمہیں آخر ہوش آ ہی گیا، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تم کون ہو؟ یہ میں کہاں ہوں؟ فرانکو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تعارف تو میں نے تمہارے دفتر میں کرا دیا تھا، میرا نام ولسن ہے، اور یہ جگہ آبادی سے دور گھنے جنگل کے اندر ایک ایسی عمارت ہے جہاں سے شاید کئی کلومیٹر تک آبادی نہیں ہے، اور تمہارے کسی آدمی کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ تم دفتر میں بیٹھے بیٹھے آخر کہاں چلے گئے ہو، عمران نے کہا اور اطمینان سے ایک کرسی گھسیٹ کر فرانکو کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم کون ہو اور تم نے اس طرح مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ فرانکو نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے یہاں پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ٹریس کر لیا ہے، اور خاص طور پر اس کے لیڈر علی عمران کو، اور مجھے وہ گروپ چاہیے، عمران نے کہا۔ کیوں، کیا تم ان کے ساتھی ہو؟ فرانکو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اگر ساتھی ہوتا تو مجھے تمہیں اغوا کرنے کے لیے اتنی محنت کیوں کرنی پڑتی؟ ہماری ایجنسی کا اپنا مسئلہ ہے، عمران نے کہا۔ ایجنسی کا کیا مطلب؟ کیا تمہارا تعلق؟ فرانکو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہمارا تعلق ایکریمیا کی ایک خفیہ سرکاری ایجنسی سے ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں بتایا جا سکتا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران اور اس کے ساتھی ابھی تک تو ٹریس نہیں ہو سکے، فرانکو نے کہا۔ تم نے انہیں کس طرح شناخت کیا تھا یہ بتاؤ، عمران نے کہا۔ انہوں نے گولڈن بار کے ڈیوڈ پر تشدد کیا، اور مجھے معلوم ہے کہ عمران ایک خاص انداز میں تشدد کرتا ہے۔
اور وہی انداز ڈیوڈ پر استعمال ہوا ہے، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا کرنے والا پاکیشیا کا سب سے خطرناک ایجنٹ عمران ہے، فرانکو نے کہا۔ ٹرانسکارڈ کے چیف ڈین سے تمہارے کیا تعلقات ہیں جبکہ تمہارا تعلق ہاک لائن سے ہے اور ٹرانسکارڈ بہرحال غیر سرکاری تنظیم ہے، عمران نے کہا تو فرانکو بے اختیار چونک پڑا۔ تم تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ فرانکو کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہیں بتایا نہیں کہ ہمارا تعلق ایک سرکاری خفیہ ایجنسی سے ہے اور اسی سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تمہیں اغوا کیا گیا ہے، باقی بات تم خود سمجھ سکتے ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ میں سمجھ گیا، لیکن ٹرانسکارڈ اسرائیل کے لیے کام کرتی ہے اور اسرائیل بہرحال ایکریمیا کا حلیف ملک ہے، فرانکو نے کہا۔ لیکن عمران کا ٹرانسکارڈ کے پیچھے آنا اور پھر تمہارا اسے تلاش کرنا، یہ سب کچھ ہمارے لیے تشویش کا باعث بنا ہے، عمران نے جواب دیا۔ او تو یہ بات ہے، اسی لیے تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے۔ ڈین پہلے ایکریمین ایجنسی میں کام کرتا تھا، پھر وہ اسرائیل شفٹ ہو گیا اور اس کے بعد جب وہ ٹرانسکارڈ وجود میں آئی تو اسرائیلی حکام نے خود اسے اس کا سربراہ بنا دیا۔ وہ میرا پرانا اور گہرا دوست ہے، اس سے میرے انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ بہرحال ٹرانسکارڈ نے پاکیشیا میں کوئی مشن مکمل کیا، اسی لیے عمران اس کے پیچھے آیا۔ لیکن میں نے اسے شناخت کیا تو میں نے ڈین سے بات کی کیونکہ ڈیوڈ اس کا آدمی تھا۔ ڈین نے مجھے بتایا کہ اس نے وہاں کوئی مشن مکمل کیا ہے اور یہ لوگ اس کے تعاقب میں آئے ہیں اور دوستی کی بنیاد پر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر کے ختم کر دوں، فرانکو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس نے کیا مشن مکمل کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، فرانکو نے جواب دیا۔ دیکھو فرانکو، میں تمہارے ساتھ احترام اور برابری کا سلوک اسی لیے کر رہا ہوں کہ تمہارا تعلق بہرحال سرکاری تنظیم سے ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جہاں ایکڈیمیا کے مفادات ہوں گے وہاں میں کوئی سودے بازی نہیں کر سکوں گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے اغوا کیا ہے اور باندھ کر بھی رکھا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ احترام اور برابری کا سلوک کر رہے ہو، فرانکو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسا صرف احتیاط کے طور پر کیا گیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ بہرحال میں درست کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کے مشن کی تفصیل کا علم نہیں ہے اور نہ میں نے پوچھنے کی کوشش کی ہے، میں تو صرف دوستی نبھا رہا ہوں، فرانکو نے جواب دیا۔ اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ اسے واقعی تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن ٹرانسکارڈ کا ہیڈ کوارٹر تو انتہائی محفوظ ہے، وہ جزیرے سانکارا میں ہے اور اس کے ارد گرد ہاردار تار کی باڑ اور حفاظتی واچ ٹاور موجود ہیں، سائنسی انتظامات بھی ہوں گے، پھر یہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے ڈین کو کیوں خطرہ لاحق ہے، عمران نے کہا۔ تم اتنی تفصیل جانتے ہو، فرانکو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تو اس سے بھی زیادہ تفصیل جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جزیرے پر 3 سیکشنز ہیں، 400-500 مسلح افراد ہیں، انڈر گراؤنڈ جدید ترین اسلحہ تیار کرنے والی فیکٹری ہے، وغیرہ وغیرہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فرانکو کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تو پھر تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ فرانکو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صرف اتنا کہ ڈین نے جو مشن پاکیشیا میں مکمل کیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہے اور یہ مشن کس پارٹی کا ہے، عمران نے کہا۔ میں نے بتایا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن اس سے تمہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، فرانکو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تم ڈین سے اپنے طور پر پوچھ تو سکتے ہو، عمران نے کہا۔ وہ نہیں بتائے گا، یہ اس کا بزنس سیکرٹ ہے اور وہ ان معاملات میں انتہائی اصول پسند واقع ہوا ہے، فرانکو نے جواب دیا۔ تم مجھ سے ایسے انداز میں بات تو کر سکتے ہو کہ جس سے کوئی اشارہ مل جائے میں حکومت ایکریمیا کو رپورٹ دے کر فارغ ہو جاؤں، عمران نے کہا۔ تم کس قسم کا اشارہ چاہتے ہو؟ فرانکو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ صرف اتنا کہ مشن مکمل ہو گیا ہے یا نہیں اور وہ کب پارٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم فون لے کر آؤ، میں تمہارے سامنے بات کرتا ہوں، اشارہ تم خود سمجھتے رہنا، فرانکو نے کہا، اور عمران نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور اسے فرانکو کی گردن اور سر کے ساتھ اس طرح فٹ کر دیا کہ فرانکو ذرا سی گردن ٹیڑھی رکھ کر اسے خود ہی کنٹرول کر سکتا تھا۔ لاؤڈر کا بٹن دبانے کے بعد عمران نے اس سے نمبر پوچھا تو فرانکو نے ایک رابطہ نمبر بتانے کے ساتھ ساتھ فون نمبر بھی بتا دیا۔ عمران نے رابطہ نمبر اور فون نمبر ڈائل کر دیے تو لاؤڈر سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ فرانکو بول رہا ہوں، ناراق سے چیف ڈین سے بات کراؤ، فرانکو نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈین بول رہا ہوں، فرانکو کیا رپورٹ ہے؟ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ رپورٹ کیا ہونی ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ناراق سے جا چکے ہیں، میرے آدمیوں نے ناراق کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے لیکن کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آ رہا، ویسے ابھی تک کام جاری ہے، ہم پوری مستعدی سے کام کر رہے ہیں، ویسے ہو سکتا ہے کہ
وہ لوگ ڈیوڈ سے معلومات حاصل ہو جانے کی وجہ سے فوراً ناراق سے نکل گئے ہوں اور اب ان کا رخ تمہارے ہیڈ کوارٹر کی طرف ہو، فرانک نے کہا۔ یہاں تو میں ان کا منتظر ہوں۔ کرنل جیکارڈ بھی اپنے گروپ کے ساتھ پہنچ چکا ہے اور ہم بھی پوری طرح تیار ہیں۔ یہاں تو وہ زندہ کسی صورت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تم وہ مشن مکمل کر کے فوراً اصل پارٹی کے حوالے کر دو، اس طرح کام ختم ہو جائے گا، پھر یہ لوگ تمہاری بجائے اصل پارٹی کے پیچھے لگ جائیں گے، فرانکو نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور عمران نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے فرانکو درست لائن پر بات کر رہا ہو۔ کام مکمل ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 3-4 روز کے اندر ہو جائے گا، پھر اسے اصل پارٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، تم بہرحال انہیں تلاش کرتے رہو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ ابھی تک وہیں ہوں گے۔ عمران ایسا آدمی ہے جو کسی پر حملہ کرنے سے پہلے اس کے متعلق ہر پہلو سے پوری تفصیل حاصل کرتا ہے اور یقیناً وہ یہاں آنے سے پہلے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے چکر میں ہوگا۔ ڈیوڈ کو اتنا معلوم نہیں تھا جس سے عمران کی تسلی ہو سکے۔ گڈ بائے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور ریسیور فرانکو کی گردن سے علیحدہ کیا اور اسے کریڈل پر رکھ دیا۔ تم کبھی سانکارا گئے ہو؟ عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کئی بار گیا ہوں۔ کیوں؟ فرانکو نے چونک کر پوچھا۔ کس چیز پر گئے تھے؟ وہاں طیارے جاتے ہیں، عمران نے پوچھا۔ رانو کا بندرگاہ سے خصوصی لانچ پر جاتا ہوں اور یہ لانچ سانکارا سے خصوصی طور پر آتی ہے۔ اس میں انتہائی حفاظتی انتظامات ہیں، فرانکو نے جواب دیا۔ اگر تمہیں کبھی اچانک اور فوری طور پر جانا پڑ جائے تو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ایسا ناممکن ہے، پہلے ڈین سے بات ہوگی، وہ اجازت دے گا اور پھر یا تو اپنا خصوصی ہیلی کاپٹر بھیجے گا یا پھر اسپیشل لانچ۔ اس کے علاوہ وہاں پہنچنا کسی طور پر بھی ناممکن ہے۔ ویسے وہاں ایسے آٹومیٹک میزائل نصب ہیں کہ کوئی لانچ یا کوئی ہیلی کاپٹر ہیڈ کوارٹر سے 20 کلومیٹر کے دائرے میں داخل ہوتے ہی خود بخود ہٹ ہو جاتا ہے، فرانکو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں کے رہنے والے وہاں سے آتے جاتے تو رہتے ہوں گے، عمران نے کہا۔ جو کوئی بھی آتا ہے یا جاتا ہے ڈین کی خصوصی اجازت کے بغیر نہ آ سکتا ہے اور نہ جا سکتا ہے، فرانکو نے جواب دیا۔ خصوصی اجازت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہے کہ کس طرح لوگ آتے جاتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ڈین یا تو ہیلی کاپٹر بھیجتا ہے یا پھر اسپیشل لانچ پاس، فرانکو نے کہا۔ اگر تم وہاں اب جانا چاہو تو کیا وہ تمہیں خصوصی اجازت دے دے گا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے؟ مگر میں کیوں جاؤں گا؟ فرانکو نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ فرض کیا اگر تمہیں جانا ہی پڑے تو؟ عمران نے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس وقت وہ اس عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بے حد ٹچی ہو رہا ہے۔ اس وقت تو مشکل ہے، ہاں البتہ اگر میرے آدمیوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر کے ختم کر دیا تو پھر البتہ وہ مجھے ضرور خوش آمدید کہے گا، فرانکو نے کہا۔ تمہارے جو آدمی عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر رہے ہیں، کیا وہ تمہیں براہ راست رپورٹ دیتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ میرے ایکشن گروپ کے چیف لارنس کو رپورٹ دیتے ہیں اور لارنس رات کو مجھے رپورٹ دیتا ہے، فرانکو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لارنس بھی ٹریسا کلب میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ لارنس کلب کا مینیجر ہے۔ میں نے اپنی اس قسم کی سرگرمیوں کا تعلق لارنس کلب سے رکھا ہوا ہے، ٹریسا کلب سے نہیں، فرانکو نے جواب دیا۔ ڈین بھی اس لارنس کو جانتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ صرف میرا دوست ہے، میرے آدمی کے متعلق اسے کچھ معلوم نہیں ہے، فرانکو نے جواب دیا۔ ڈین نے کرنل جیکارڈ کا ذکر کیا تھا کہ وہ اسرائیل سے آ چکا ہے، لیکن تم نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، یہ کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اسرائیل کی سب سے طاقتور تنظیم GB5 کے کرنل ڈیوڈ کا سب اسسٹنٹ ہے، انتہائی ہوشیار اور تیز آدمی ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی اسرائیل میں جا کر کام کرتے رہتے ہیں اور کرنل جیکارڈ جو اس وقت کیپٹن تھا ان کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، اسی لیے ڈین نے بھاری معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وہ اپنے گروپ سمیت سانکارا پہنچ گیا ہے، وہ اب وہاں کا انچارج ہوگا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو سانکارا میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی صورت بھی سانکارا میں داخل نہیں ہو سکتے، وہاں کوئی ایسا خلا نہیں ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا سکے، فرانکو نے کہا۔ ہر انتظام میں کوئی نہ کوئی خلا ہوتا ہے مسٹر فرانکو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوتا ہوگا لیکن اس میں نہیں ہے، یہ انتہائی فول پروف انتظامات ہیں، فرانکو نے جواب دیا۔ جتنا انتظام فول پروف ہوتا ہے اتنا ہی اس میں بڑا خلا ہوتا ہے۔ اب دیکھو، اگر تم ڈین کو فون کر کے کہو کہ تمہارے آدمیوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور پھر تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سانکارا جاؤ تو کیا وہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو سانکارا لانے کے لیے اسپیشل لانچ یا ہیلی کاپٹر نہ بھیجے گا؟ عمران نے کہا۔ میں دشمنوں کی بات کر رہا تھا، دوستوں کی نہیں، فرانکو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
دشمن بھی تو دوستوں کے روپ میں جا سکتے ہیں، مثلاً اگر عمران تمہارے روپ میں وہاں پہنچ جائے۔ عمران نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تم نے اچانک کیسی باتیں شروع کر دی ہیں؟ فرانکو نے چونک کر کہا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ ضرور جا سکتا ہے، تمہارا قد و قامت مجھ سے ملتا ہے، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ فرانکو نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، مسٹر فرانکو، میرا نام علی عمران ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ تم عمران نہیں، فرانکو نے رک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن جھٹکے سے ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ وہ حیرت اور صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ عمران کمرے سے باہر آ گیا۔ مذاکرات طویل نہیں ہو گئے آپ کے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن بہرحال کامیاب رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ضرورت تھی اتنا وقت ضائع کرنے کی؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ضرورت تھی تنویر، جو کچھ میں نے مذاکرات سے حاصل کیا ہے وہ تشدد سے کبھی معلوم نہیں ہو سکتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ میں عمران صاحب کی پلاننگ سمجھ گیا ہوں، اب یہ فرانکو کی آواز میں ڈین سے بات کریں گے اور اس سے اطلاع دیں گے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ٹریس کر کے ختم کر دیا گیا ہے، اس طرح وہ مطمئن ہو جائے گا اور پھر سان کارا آنے کی بات کریں گے تو چونکہ اس کے نزدیک خطرہ ختم ہو گیا ہوگا اسی لیے وہ اطمینان سے لانچ ہیلی کاپٹر بھجوا دے گا اور ہم سان کارا پہنچ جائیں گے۔ ہاور نے کہا، تو تم واقعی درست نتیجے پر پہنچے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی، اس لحاظ سے تو مذاکرات واقعی کامیاب رہے ہیں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، آخر تمہارا ذہن اس قدر گہرائی میں کیسے سوچ لیتا ہے؟ تنویر نے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم اس قدر صاف دلی سے اپنی غلطی اور دوسرے کی کامیابی کا اعتراف کیسے کر لیتے ہو؟ عمران نے کہا۔ حقیقت تو حقیقت ہی ہوتی ہے، اس کا اعتراف کیوں نہ کیا جائے؟ تنویر نے کہا۔ تمہاری یہی بات تو تمہیں عظیم بنا دیتی ہے تنویر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔